This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning Group. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ आवर के साथ समीना खान आपकी खिदमत में हाजिर। इस प्रोग्राम में एवरी वीक कोशिश ये होती है कि कोई ऐसा हेल्थ इशू या कोई ऐसी लोगों की प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाए जिससे आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपका उस मुश्किल के साथ जब बस आमना सामना होता है तो किस तरह से उसको डील करना चाहिए। ख़ास तौर पर जब हेल्थ को प्रॉब्लम हो या आपकी सेहत के हवाले से कोई मसला आपकी लाइफ में आ जाए तो बाकी तमाम मसाइल बहुत छोटे लगते हैं और ये जो सेहत का मसला है ये बहुत बड़ा लगता है। और ऐसी सूरत में आप लोगों को चाहिए सपोर्ट और आपको चाहिए प्रॉपर एडवाइस, और इस प्रोग्राम में वो सपोर्ट भी आपको मिलती है और वो एडवाइस भी आपको मिलती है। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम में आपको स्पेसिफिक एडवाइस तो नहीं हम दे सकते, लेकिन एक जनरल एडवाइस जो है वो ज़रूर दी जाती है। और स्पेसिफिक एडवाइस के लिए ऑब्वियसली आपको अपने जीपी से मिलना पड़ता है और वो जो भी कंसल्टेंट हैं उस इशू से रिलेटेड आपको रेफ़र कर सकते हैं और उस रेफरल के बाद आप जाके एक स्पेसिफिक एडवाइस दे सकते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में जेनेरिक एडवाइस आपको मिलती है। आज के इस प्रोग्राम में जो इशू डिस्कस करने जा रहे हैं हम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि एक ऐसी बीमारी है कि जिसका नाम सुनते ही लोग कांपना शुरू कर देते हैं, और एक ऐसी बीमारी है कि जिसके बारे में सबकी ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला इस बीमारी से महफूज रखे। तमाम बीमारियों से हमें खुदा महफूज रखे, लेकिन ये एक ऐसा मसला है, एक ऐसा इशू है कि जिससे सब लोग पनाह मांगते हैं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में कम्युनिटी रीच मैनचेस्टर जो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका हाथ है, जो आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाते हैं। और उसके साथ साथ इसको इसके जो एसोसिएट्स हैं वो हैं NHS नॉर्थ मैनचेस्टर क्लिनिकल कमिश्निंग ग्रुप, जिसको कि CCG भी कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज का जो इशू है या आज का जो टॉपिक है वो क्या है। आज हम बात करेंगे कैंसर के हवाले से, और NHS का जो कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम है जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता भी होगा, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम उसको ज़रा इन डिटेल डिस्कस करेंगे। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, कैसे एक इंसान को पता चल सकता है कि खुदा न खास्ता वो कैंसर जैसी मूजी मर्ज़ में मुब्तला हो गया है, और अगर आप को खुदा न खास्ता का डॉक्टर ये बताता है कि जी आप अनफॉर्चुनेटली बीमारी आपको है, तो क्या उसके लिए कुछ सपोर्ट मौजूद है जिसमें आपको मॉरल सपोर्ट भी चाहिए और आपको उस बीमारी से फ़ाइट करने के लिए ऑब्वियसली आपको हिम्मत चाहिए, तो क्या वो सपोर्ट अवेलेबल है या नहीं। दो गेस्ट मेरे आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका तारुफ करना चाहूँगी। प्रोग्राम में आज मेरे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक लतीफ़ साहब, जो कि कंसल्टेंट हैं, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, नॉर्थ वेल्स कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर से। आपका डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इनके साथ प्रोग्राम की दूसरी जो हमारी गेस्ट हैं नबीला फ़ारूक, मैकमिलन कम्युनिटी आउटरीच ऑफिसर है। इनको भी मैं वेलकम करती हूँ। बहुत शुक्रिया नबीला, आप तशरीफ़ लाई। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो कैंसर जो है ये क्या है और कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? जी शुक्रिया जी। कैंसर जो वर्ड है ना, अगर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा लिया जाए तो इसका मतलब है कि एबनॉर्मल ग्रोथ। हमारा जो जिस्म है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो एक सेल्स हम उसको कहते हैं। इसकी मिसाल इसी तरह से ली जा सकती है जैसे एक आप बिल्डिंग बनाते हैं और बिल्डिंग का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो ब्रिक्स या ईंटें होती हैं। आपने ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए ज़्यादा ब्रिक्स चाहिए होंगी। एग्जैक्टली इसी तरह से इंसान का जिस्म जो है वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स के साथ मिलकर बना हुआ है। हम जो है इंसान बच्चा होता है, फिर ग्रो करके बड़ा होता है, एडल्ट बनता है, तो वो सेल्स जो हैं वो ग्रो करते हैं, वो डिवाइड होते हैं। तो वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना सेल, वो इटसेल्फ अपनी ग्रोथ और अपनी डिवीजन जो है वो कंट्रोल करता है थ्रू द DNA। तो अगर बुनियादी तौर पे कैंसर जो है वो एक सेल की बीमारी है जिसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि डिफरेंट पॉजिटिव फैक्टर्स लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर्स या और चीज़ें जो है वो उस सेल्स को डिस्टर्ब करती हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी में ये होता है कि हमारे जिस्म का जो सेल का जो डिवीजन का निज़ाम है वो सेल्फ कंट्रोल्ड है, वेरी वेल रेगुलेटेड है, बहुत सोफिस्टिकेटेड है। लेकिन अगर किसी वजह से DNA डैमेज हो जाए तो होता यह है कैंसर में कि वो कंट्रोल मैकेनिज़्म जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एक से दूसरे तीसरे इस तरह से डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, और इतना डिवाइड होते हैं कि वो एक छोटा लम्ब बनाते हैं, फिर एक बड़ा लम्ब बनाते हैं। स्पीडी ग्रोथ हो जाती है उन सेल्स की? एब्सोल्युटली स्पीडी ग्रोथ हो जाती है, और उनका जो कंट्रोल मैकेनिज्म होना है जो नॉर्मली हमारे जिस्म में ऑपरेट करता है कि कुछ ख़ास स्पीड से ज़्यादा ग्रोथ नहीं होनी चाहिए,
وہ ختم ہو جاتی ہے. اس وجہ سے جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کنٹرول گروتھ آف کینسر سیل شروع ہو جاتی ہے, اور وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک لمپ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں جس کو ہم کینسر کہتے ہیں. دوسرا سوال آپ کا کہ کینسر کی وجہ کیا ہے یا رسک فیکٹر کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ آج تک ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی کینسر کی خاص وجہ سے کینسر ہوا ہے. ایگزیکٹلی, لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ نمبر آف رسک فیکٹرز ہیں, عوامل ہیں جو کہ کینسر کوز کر سکتے ہیں. ان میں جو ہے عموماً میرا خیال ہے کچھ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ کینسر جو ہے وہ ایک جینیٹک سے ریلیٹڈ ہے, اگر آپ کی فیملی میں ہے تو آپ کو کینسر ہو کے ہی رہے گا, حالانکہ جینیٹکس جو ہے وہ بڑا ایک اسمال پرپورشن آف رسک فیکٹر ہے. باقی بہت سارے ایسے رسک فیکٹرز ہیں جیسے ایج از ون آف دا رسک فیکٹرز, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ 2/3 سے زیادہ کینسر جو ہے وہ اوور دا ایج آف 65 ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے بارے میں کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن بہت سارے رسک فیکٹرز ایسے بھی ہیں جن کا آپ ماڈیفائی کر سکتے ہیں. ان میں یہ ہے کہ لائف سٹائل, اسموکنگ بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. موسٹ آف دا کینسر جو ہے وہ اسموکنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور سب سے بڑی مثال اس کی جو ہے وہ لنگ کینسر ہے. اسی طرح سے اور فیکٹرز لائک الکوہول انٹیک ایک فیکٹر ہے. اسی طرح سے جو ہے ہماری ڈائٹ میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سبسٹنسز ایسے ہوتے ہیں جو سیل کی گروتھ اور ڈی این اے کو ڈیمیج کرتے ہیں, اور اس وجہ سے جو ہے وہ پرون ہوتے ہیں لوگ کہ اس کو کینسر ڈیولپ ہو جائے. اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اوبیسٹی یا اوور ویٹ ہونا یہ بھی رسک فیکٹر ہے کینسر کے لیے. اور یہ اوور ویٹ یا اوبیسٹی تو ہر بیماری کا جڑ ہے. ایگزیکٹلی, صحیح کہہ رہی ہیں. یہ کینسر ہو, ہارٹ ڈیزیزز ہوں, اور بلڈ بیماریاں پریشر ہے, ہوں, کچھ بھی ہے اس کے لیے, اور یہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے. اسی طرح سے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ بہت سارے انفیکشنز لائک کچھ بیکٹیریل انفیکشن ہے, کچھ وائرل انفیکشن ہے جو لوگوں کو پرون کرتے ہیں کہ وہ کینسر ڈیولپ کریں. سو یہ ڈفرینٹ. اچھا, یہ کینسر سیلز ڈاکٹر صاحب ہماری ہر ایک کی باڈی میں ہوتے ہیں یہ سیلز موجود ہوتے ہیں, یہ ایکٹیو اور ان ایکٹیو کچھ ہے ایسا؟ ایسا نہیں ہوتا کہ کینسر سیلز جو ہے وہ جسم میں نئے سرے سے بن گئے یا داخل ہو گئے. ہمارے جسم کے اندر ہر سسٹم جو ہے نا وہ سیل سے بنا ہوا ہے. تو پورے جسم میں کوئی بھی نظام جو ہے جسم کا, اگر اس کے سیل کسی وجہ سے ڈی این اے ڈیمیج کی وجہ سے وہ ایب نارمل گروتھ پیٹرن میں چلے جاتے ہیں, تو اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں ڈیولپ ہو سکتا ہے. کسی کے بھی ضروری نہیں کہ کسی ایک خاص فرد کے کبھی بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, کبھی بھی ایکٹیو ہو سکتا ہے. کیا کینسر کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, بہت اچھا کویشچن ہے آپ کا. اس میں دو چیزیں میں اس میں ڈیوائڈ کروں گا. پہلا تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم وی کانٹ ڈو مچ اباؤٹ اٹ. جنرلی 2 فیکٹر ہیں جو کہ میں نے پہلے مینشن کیا ہے کہ ایج ہے, اس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے, یو آل ہیو ٹو گرو اپ. تو ایک ایج رسک فیکٹر ہے. اسی طرح سے جو جینیٹکس ہے نا, کہ کسی کی فیملی ہسٹری کینسر کی ہے تو اس کا رسک بڑھ جاتا ہے, اس کے بارے میں بھی ہم کچھ زیادہ نہیں کر سکتے, حالانکہ وہ رسک جو ہے وہ جنرلی بڑا اسمال ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی بہت سے ایسے رسک فیکٹرز ہیں جن کو ہم خود سے ماڈیفائی کر سکتے ہیں, اور ان کو ماڈیفائی کرنے سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وی کین جسٹ پٹ آڈز آن آر سائڈ. جیسے میں نے مثال دی کہ اسموکنگ کی ایک بڑا رسک فیکٹر ہے بہت سارے کینسرز کے لیے, جیسے کہ ہیڈ اینڈ نیک کینسرز ہے, گلے کا کینسر ہے, زبان کا کینسر ہے, اسی طرح سے خوراک کی نالی کا, اسٹمک کا, لنگ کینسر میجر رسک فیکٹر ہے. تو اس لیے اگر اسموکنگ آپ کوئٹ کر لیں تو دیٹس اے میجر پازیٹیو, لیکن اگر آپ کوئٹ نہیں کر سکتے کم از کم اس کو کٹ ڈاؤن کریں, کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسموکنگ جو ہے نا وہ ایک میجر رسک فیکٹر ہے, لیکن یہ کینسر کوز کرتی ہے اوور اے پیریڈ آف ایئرس. فار ایگزامپل, اگر کوئی انسان جو ہے وہ 20 سگریٹ پیتا ہے 40 سال کے لیے, اس کا رسک زیادہ ایز کمپیئر ٹو سم ون جو کہ 40 سگریٹ پیتا ہے 20 سال کے لیے. سو اسموکنگ کا یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہم اس کو کم کر سکتے ہیں. آپ اگر کسی بھی وقت اپنے اوپر ترس کھائیں, رحم کھائیں, اور اسموکنگ کو آپ ختم کر دیں, اگر کوئی ڈرنک کرتا ہے اس وہ ہیبٹ کو کوئٹ کر دیں, تو آپ بچ سکتے ہیں اس پرابلم سے. نبیلہ, اگر ہم خواتین کی بات کرتے ہیں تو اس میں سروائکل کینسر یا بریسٹ کینسر جو ہے وہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے. کیا اس کے لیے NHS کے کوئی ایسے اسکریننگ پروگرامز ہیں جو NHS آفر کرتا ہے؟ جی ہاں, ہمارے جو ادھر ہے وہ NHS کا بریسٹ اسکریننگ پروگرام ہے, وہ 47 سے لے کے 73 ایج تک ہے. جب آپ 47 کے ہو جاتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی GP سے خط آتا ہے کہ آپ اپنے میموگرام کے لیے جائیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے, یا میں کہوں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ساؤتھ ایشین ویمنز ہیں یا جو ہماری جو BME کمیونٹیز ہیں وہ اپ ٹیک نہیں کرتے ہیں, لیٹر بین میں پھینک دیتی ہیں, لیٹر بین میں پھینک دیتے ہیں یا اگنور کرتے ہیں, کیونکہ اس میں لکھا تھا روٹین. وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ خود بنانی پڑتی ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے, یا بعد میں کر لیں گے, یا بزی ہیں, یا ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کس لیے ہے. تو یہ ہوا بریسٹ کا. اور سروائکل کا بھی یہ ہے کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں اسمیئر ٹیسٹ, وہ 25 کے بعد آپ کو
उसका भी खत आता है कि आप ऑटोमेटिकली जाएं और इसमें टेस्ट अपना कराएं. और जो ब्रेस्ट स्क्रीनिंग है ना, वो यूजली ये होता है कि जब आपके एरिया में वो बस आती है, आजकल तो वो जैसे टेस्को में या अजडा में उनके कार पार्क्स में होती है, तो आपको ये सहूलत होती है कि आपको दूर नहीं जाना पड़ता, तो वो आपको उधर ही बुला लेते हैं. आप अपना ख़त लेके जाएं या अपॉइंटमेंट बनाएं उनके साथ, तो आपको ऑटोमेटिकली टाइम दे देते हैं. और जो सर्वाइकल का है टेस्ट, स्मेयर टेस्ट, वो आप अपनी जीपी पे जाके करवा सकते हैं. आपकी प्रैक्टिस करती है वो. अच्छा, जो बाउल कैंसर है उसके हवाले से भी क्या कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं? जी हाँ, वो भी निकला हुआ है, वो भी 60s प्लस. वो जब आप 60 के होते हैं जीपी पे रजिस्टर हैं, तो वो भी आपको ऑटोमेटिकली वो तो टेस्ट आपको घर पे आ जाता है. वो आपको 3 टाइम्स करना पड़ता है 14 दिन के अंदर अंदर. बेशक आप रोज़ कर लें या एक टेस्ट करके 2-3 दिन के बाद फिर एक कर लें, 2-3 दिन के बाद एक कर लें. वो आप अपना सैंपल लेके, वो किट बनी होती है, तो वो आप जब मुकम्मल कर ले अपना टेस्ट, तो वो फिर आप पोस्ट कर दें. वो उसका तो आपको घर से बाहर जाने नहीं पड़ता. वो किट जो है वो साथ भेजते हैं लेटर के साथ. जी. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने से मेंशन किया कि एट द एज ऑफ 65, आफ्टर 65 जो है यू मोर प्रोन टू हैव दिस प्रॉब्लम. यंग बच्चों में, यंग लड़के लड़कियों में अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो कितनी डेंजरस होती है, और यंग एज में क्यों होता है ये प्रॉब्लम? अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका. यकीनन यंग एज में भी कैंसर्स होते हैं और वो डिफरेंट टाइप्स के कैंसर्स हैं. और बल्कि वो तो मैंने देखा है कि तो बिल्कुल टाइम नहीं देता उनको. एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं. खतरनाक होता है जो यंग एज में अगर हो जाए. एग्जैक्टली. और हम ये भी जानते हैं कि यंग एज के कैंसर जो होते हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव कैंसर होते हैं. जैसे नबीला ने ब्रेस्ट कैंसर की बात की कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो यंग एज में अगर हो जाए तो वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं. इन टर्म्स ऑफ दूसरा क्वेश्चन आपका था कि उसके बारे में क्या किया जा सकता है. मेरा ख्याल है रिस्क फैक्टर्स वही हैं जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, और उन्हीं को जो है मतलब यंग एज में क्यों, व्हाई दे आर, कि यंग एज में कैसे डेवलप हो जाता है? मेरा ख्याल है फैमिली से मिलता है या कुछ और रीजन? एग्जैक्टली. कुछ ऐसे फैक्टर लाइक लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक, डाइट, ओवरवेट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इन्फेक्शंस, ये तो कॉमन फैक्टर्स हैं इसमें. सिर्फ एज को इसमें निकाल दें, आई थिंक बाकी जो सारे फैक्टर्स हैं ना, यस इसमें जेनेटिक्स का एक रोल आता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर की है तो वो यंग एज में कैंसर अमूमन हो जाता है. और कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो होते ही यंग एज में है, एज पीपल ग्रो ज़्यादा एज में जब वो कैंसर नहीं होते हैं. पैनक्रियाटिक कैंसर इज वन ऑफ द एग्जांपल, या वो नहीं, जैसे लिम्फोमास वगैरह है, लिम्फोमास है, ल्यूकीमियास है, इस तरह के कैंसर जो है वो यंग एज में ज़्यादा होते हैं. अच्छा, कोई ऐसी वेजिटेबल या कोई ऐसा फ्रूट? अच्छा, इसमें मेरा नहीं ख्याल, रिसर्च चल रही है. आई डोंट थिंक इसमें कोई ऐसी मैजिक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है. लेकिन यस, हमें ये ज़रूर मालूम है कि डाइट में हमारे अगर फाइबर ज़्यादा हो, जनरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो, तो उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट है. हमारा ख्याल है कि प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, स्पेशली इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, बाउल कैंसर, गलट कैंसर में. इसी तरह से कुछ तरह की फूड है जो आप अवॉइड कर दें तो आप रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं. लाइक रेड मीट है, प्रोसेस्ड मीट है, इसी तरह से ना खाएं. ना खाएं मतलब इसको अवॉइड तो नहीं हम कर सकते, लेकिन कम कर दें, इंटेक कम कर दें. एग्जैक्टली, इंटेक कम कर दें. ये जो हम प्रोसेस्ड फूड आजकल बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, टमाटर क्या लेके आओ, फ्रेश वो कैन मिलता है जी, चलो ले आओ और वो डाल दिया. हमने चिकपीस चाहिए, हमें लोबिया की दाल चाहिए, फ्रूट भी इवन ये कि वो टिन फ्रूट आते हैं प्रोसेस. कितने डेंजर से, क्या वो उसका कोई रिलेशन है? आई थिंक उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते, क्योंकि वो जो फूड है जो पता नहीं कब की बनी हुई है, टिन में प्रिजर्व की है, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं. हमें नहीं मालूम कि वो केमिकल जो हैं वो किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं. लेकिन हमें ये ज़रूर पता है रिसर्च से कि जो प्रोसेस फूड इस तरह से होती है वो स्लाइटली इंक्रीज़ करती है कैंसर रिस्क. और इसी तरह से मैंने सॉल्ट की बात की कि वो भी टू सम एक्सटेंट है एक रिस्क फैक्टर, ऑल्दो कोई इतनी ज़्यादा क्लियर एविडेंस उसमें नहीं है. तो आई थिंक healthy diet, more like fiber, fruits, vegetables and थोड़ा सा balanced diet के. और फिर ये है कि पोर्शंस में डाइट खाएं. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो भी किसी तरह से मतलब रिड्यूस करती है. नबीला जी, एक शख्स जिसको डॉक्टर ने बता दिया, अब ज़ाहिर है मुझे आई एम श्योर कि जब आपको भी कभी पेशेंट को बताना पड़ता होगा जी कि खुदा ना खास्ता आपका हमने ये टेस्ट किया था और आपको ये कैंसर है, आई एम श्योर कि आपका अपना दिल उस वक्त हो रहा होता है कि कैसे मैं उसको बताऊं और ये कैसे रिएक्ट करेगा. अब आपके बाद आप लोगों की तरफ आ जाता है वो पेशेंट जो भी है प्रॉब्लम के साथ, कैसे कोप करते हैं आप लोग उनके साथ?
کیا فیلنگ ہوتی ہے اور ان لوگوں کی کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ ظاہر ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کینسر ہے تو جب آپ کو آنکولوجسٹ یا ڈاکٹر بتاتے ہیں جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ صرف کینسر کا لفظ سنتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے اس وقت آپ کوئی اور بات نہیں سنتے کہ وہ کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے. اچھا سوری میں ایڈ کروں گی کہ یہ بات مجھے جو مطلب ہی از بین تھرو دس اور انہوں نے کہا کہ جب ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا کہ کینسر ہے تو اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھ سے بہت سی باتیں کی لیکن مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے مجھ سے کیا کہا بیکاز آئی واز لاسٹ آفٹر دیٹ. ایگزیکٹلی اور بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور بعض اوقات اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جب کلینکس میں پیشنٹ کو دیکھتے ہیں بیڈ نیوز بریک کرتے ہیں اور ایک قسم کے مینٹل کائنڈ آف بلاک ہو جاتا ہے پیشنٹ اس کے آگے نہیں چل پاتے ہیں. ہم تو ایسے پیشنٹس کو ہم یہ کرتے ہیں کہ سیکنڈ ٹائم کچھ ٹائم دیتے ہیں. یہاں پہ رول آتا ہے میکملن نرسز کا جو اسپیشلسٹ نرسز کا. بعض اوقات ہمیں ان پیشنٹس کو دوبارہ بلانا پڑتا ہے جسٹ ٹو گیو دیم سم ٹائم ٹو. لیکن آئی ایم شیور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے بہت تعریف سنی ہے میکملن کی جو کمیونٹی آفیسرز ہیں یا جو ان کو جو نرسز ہیں ان کی کہ وہ بہت زیادہ سپورٹ دیتی ہے اور میرے خیال میں وہ دے آر لائک مدرس ٹو دیم. تو کیسے ہوتے ہیں ہر ہاسپٹل میں ایک میکملن انفارمیشن سینٹر ہے جیسے کرسٹیز میں ہے, نارتھ مانچسٹر میں ہے, ودن شو اور سینٹرل مانچسٹر میں MRI میں بھی ہے. وہ وہاں جا کے آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے. اور جو ہمارے لوگ ہیں وہی پھر بات آ جاتی ہے وہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتے یا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ سینٹر آپ کو کون سی انفارمیشن دے سکتا ہے. تو ادھر آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے. آپ صرف جا کے بات کر سکتے ہیں, سب کچھ کانفیڈینشیل ہے. اور جو ہمارا انفارمیشن سینٹر ہے نا وہ ہم لائبریریز میں کر رہے ہیں اس وقت. سو ہاسپٹل سیٹنگ سے دور لائبریریز میں ہے جیسے گورٹن لائبریری ہے, لانگ سائٹ لائبریری میں ہماری انفارمیشن ہے, ودن شو لائبریری میں. تو اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کو نہ پتہ چلے تو سب کچھ کانفیڈینشیل ہے. اور یہ سروس صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو کہ کینسر سے ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے, جو ان کے گھر والے ہیں, بھائی ہو, بہن ہو, پارٹنر ہو, بیوی ہو, ان کے ہسبینڈ ہو, جو جس کے لیے بھی ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں. جی ہاں. اچھا ابھی ایک ویڈیو ہمارے پاس ویڈیو کلپ ہے جس میں یہ انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں کو ملے گی کہ کیسے اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ سکتے ہیں اور خاص طور پر ایسے جیسے بتایا ہمیں دونوں گیسٹ نے کہ ہیلپ اویلیبل ہے اسکریننگ کے لیے اکثر آپ کو آفر کیا جاتا ہے. تو وہ ڈاکیومنٹری آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹی سی 3-4 منٹ کی ہے, وہ آپ دیکھیں آپ کے لیے فل آف انفارمیشن. اور اس کے بعد ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی, کالز بھی لیں گے اور اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. لیکن پہلے ویڈیو اور اس کے بعد بریک. آج کیا آیا ہے؟ یہ لے دیکھ لے. یہ ہے گیس کا بل, یہ ہے الیکٹریسٹی کا بل. ارے بھائی یہ کس کا بل ہے اور کیسا بل ہے؟ سغرا یہ کیا ہے؟ ایسا تو لفافہ کہیں دیکھا ہی نہیں میں نے. کہیں دیکھا نہیں. کوئی بات نہیں میں پتہ کر لوں گی, ابھی تو میں باہر جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. ایک منٹ میرے بسکٹ مت بھولنا ہے. نہیں بھولتی. ہاں بالکل. آئیے. آئیلا بچے کیسی تو؟ میں ٹھیک ہوں آنٹی. امی ٹھیک ہے؟ اچھا سب ٹھیک ہے. بیٹھیے نا آنٹی, چائے وائے لیں گی؟ نہیں بچے چائے وائے کچھ نہیں چاہیے. میں تو صرف ابھی اتنا پوچھنے آئی تھی, بڑی جلدی میں ہوں, کہ یہ کچھ ڈاک میں آیا ہے تو تمہارے چاچا نے سوچا یہ کہ وہ کوئی لاٹری کا انعام ہے یا پتہ نہیں اسکریچ کارڈ ہے, لیکن وہ پوسٹ آفس والی گیتا نہیں وہ کہہ رہی تھی یہ کوئی میڈیکل چیز ہے. جی آنٹی جی, یہ ایک ٹیسٹ کٹ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو بڑی آنت کا کینسر تو نہیں. NHS والوں نے ایک نیا اسکریننگ پروگرام شروع کیا ہے نا, یہ انہوں نے ہی بھیجا ہے. کینسر؟ فکر نہ کرے آنٹی جی, اس کینسر کا اگر وقت پہ پتہ چل جائے نا تو اس کا علاج آسانی سے ہو سکتا ہے, اور اسی لیے NHS والوں نے یہ نیا اسکریننگ پروگرام شروع کیا ہے. یہ اسکریننگ کیا ہوتا ہے بچے؟ اسکریننگ مطلب جسم کے اندر کی چیزوں کو جھانک کر پتہ کرنا کہ جسم میں کوئی بیماری تو نہیں ہے. آپ کو تو پتہ ہی ہے
کہ چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر انسان کی صحت میں ہوتی رہتی ہے. یہ کٹ 60 سال کی عمر کے تمام لوگوں کو بھیجی جاتی ہے کیونکہ اس عمر کے بعد اس قسم کی کینسر کے ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور آپ کے اسکریننگ سینٹر والے یہ اس کٹ آپ کے پاس بھیجتے ہیں, آپ کے جی پی نہیں. آپ کیا کر سکتی ہیں کہ گھر میں ہی ٹیسٹ کر لیں اور اسے واپس بھیج دیں, اور رزلٹ بھی جلدی آ جاتا ہے. اچھا, تو کیا ہمارے ڈاکٹر صاحب رزلٹ بھیجیں گے؟ ارے نہیں آنٹی جی, آپ کے جی پی کا اس ٹیسٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, مجھے یہ بتا ایلا کہ مجھے کن علامات کا خیال رکھنا چاہیے؟ ویسے میں ابھی 2-3 سال تک تو 60 کی نہیں ہونے والی. جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں, اگر آپ کے پیخانے میں خون نکل آئے, یا آپ کے ٹوائلٹ جانے کا معمول 3-4 ہفتوں کے لیے اوپر نیچے ہو جائے, یا آپ کے پیٹ میں گلٹی سی محسوس ہو, تو آپ کو فوراً جا کر اپنے جی پی سے چیک کرانا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آنٹی جی کہ آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی موذی مرض ہو گیا ہے, لیکن اس کی مزید تحقیق ضرور کرنی چاہیے. اچھا, تو مجھے اس کے بارے میں کچھ اور بتانا بچے. میرے بسکٹ آ گئے. آپ کو تو ہمیشہ اپنے بسکٹ کی پڑی رہتی ہے. آپ کو پتا ہے یہ چھوٹی سی ایک کٹ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ خدا نہ خواستہ پیخانے کی جگہ آپ کو کینسر تو نہیں ہو گیا. ارے یار, بیوی پیخانے کی جگہ پہ کینسر پڑا کیسے ہو سکتا؟ کینسر تو جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے جی. تو اس کا مطلب ہے یہ کٹ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں آپ کی زندگی کے کتنے دن باقی بچے ہیں. اوفو, آپ کو پتا ہے کینسر کا اثر صحیح وقت پہ پتا چل جائے نا تو اس کا علاج بالکل ممکن ہے. پتا ہے میں سب سے پوچھتی پھرتی تھی یہ کیا ہے یہ کیا ہے, تو مجھے کس نے بتایا؟ کس نے؟ وہ ہماری پرانی ہمسائی نہیں تھی نجمہ, اس کی بیٹی آئلہ سے. وہ پیپل سینٹر میں ایڈوائس کا کام کرتی ہے. اچھا. اور یہ کٹ وہ 60 سال کی عمر کے سبھی لوگوں کو بھیج رہے. یہ ہر بات میں میری عمر کا ذکر لانا ضروری ہے؟ دیکھیے یہ سنجیدہ بات ہے, ذرا دھیان سے سنیں. میرا خیال ہے آپ کو یہ ٹیسٹ جلدی سے جلدی کروا لینا چاہیے. او بھائی ذرا تفصیل سے بتاؤ یہ ہے کیا؟ بتاتی ہوں. یہ تینوں کھڑکیاں آپ نے 3 الگ الگ دنوں میں بھرنی ہیں. اتنا سا ہی کرنا ہے آپ نے کہ تھوڑا سا آپ کا پخانہ لے کے اس بکسے میں ڈالیں, اور پھر دوسرے حصے سے تھوڑا سا لے کے اس بکسے میں ڈالیں. This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning Group. Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning Group. جی ویلکم بیک آف دا بریک. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کینسر کے حوالے سے, اور NHS کے جو کینسر اسکریننگ پروگرامز ہیں اس پہ بات ہو رہی ہے. سروائکل کینسر, بریسٹ کینسر اور بہت سی طرح کے جو کینسرز ہیں اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. بریک سے پہلے ایک ویڈیو دیکھیے آپ نے باؤل کینسر کے حوالے سے, تو اس کی تھوڑی سی انفارمیشن لیں گے. اب نبیلہ آپ بتائیے کہ یہ جو ہمیں آتا ہے ہر گھر میں باؤل کے لیے اسکریننگ کٹ آتی ہے, کیسے لوگوں کو پتہ چلے اس کو کیسے یوز کرنا ہے یا کیا ہے, تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں پلیز. اس میں کٹ آتی ہے آپ کے گھر میں, اس میں ایکسپلینیشن بھی لکھا ہوتا ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو آپ اردو میں بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں, یا اپنی اگر کوئی اور زبان بھی ہے تو وہ ویسے کافی سمپل ہے. وہ بتایا وہ 3 کھڑکیوں جیسے ہوتی ہیں. آپ نے اپنا سیمپل لے کے, وہ سٹکس بھی ساتھ ہی ہیں, سیمپل لے کے اس میں تھوڑا سا بہت معمولی سا سیمپل آپ نے لگانا ہوتا ہے. ایک دن, پھر دوسرے دن, تیسرے دن 3 سیمپل آپ نے بند کر کے تو آپ نے پوسٹ کرنے ہوتے ہیں. یہی پرابلم ہوتی ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہاں نہیں یہ پتہ نہیں کیا ہوگا, یا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. اور باؤل کینسر کا یہ ہوتا ہے, یا ضروری نہیں کہ آپ کو یہ باؤل کینسر ڈیٹیکٹ کرے, کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے, پائلز جیسے بواسیر ہو سکتی ہے, وہ بھی ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے.
ये बाउ स्क्रीनिंग किट से ये होता है कि अगर बाउ स्क्रीनिंग किट आप कर लें तो वो अर्ली इंडिकेशंस बता देते हैं. अगर आपको कैंसर हो भी जाए तो वो अर्ली इंडिकेशंस हैं, तो वो मुकम्मल तौर पे आपका इलाज हो सकता है. चलिए दैट्स वेरी गुड, अच्छी इन्फॉर्मेशन थी. और जी आप लोग के पास ये आई थिंक एवरी ईयर हर साल भेजी जाती है ये किट? जी नहीं, हर 3 to 5 years 3 to 5 years years भेज जब भी भेजे जब भी भेजे उसको आप उसका इस्तेमाल करें, ना ये कि आप उसको फेंक दें और समझें कि वेस्ट ऑफ टाइम है या मुझे तो खैर ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, लेकिन जिस मकसद के लिए भेजी गई है उसके लिए आप ज़रूर उसको इस्तेमाल भी करें. डॉक्टर साहब आपसे मैं ये पूछूं कि अगर कोई टेस्ट कर लिया गया किसी पेशेंट का और वो टेस्ट जो है वो एबनॉर्मल है, टेस्ट ठीक नहीं है, इसका मतलब क्या कि वाकई उसको कैंसर है या कुछ और भी हो सकता है? अच्छा, इसमें डिपेंड करता है कि कौन सा टेस्ट किया है. मिसाल के तौर पर मैं प्रोस्टेट कैंसर की मिसाल लेता हूँ कि उसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट है वो एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल. और अगर वो एबनॉर्मल टेस्ट हो तो नॉट नेसेसरीली कि उस मरीज़ को कैंसर ही है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो PSA टेस्ट जो है वो अगर 100 पेशेंट्स का लिया जाए और उनमें एबनॉर्मल हो तो उनमें से 30 को कैंसर होगा. सो 30% इसकी वैल्यू है. तो नॉर्मली ये होता है कि अगर वो टेस्ट एबनॉर्मल हो जाए तो फिर आपका GP जो है वो आपको रेफ़र करेगा स्पेशलिस्ट के पास, यूरोलॉजिस्ट के पास, कि आपके वो जो प्रोस्टेट है उसकी बायोप्सी, वहाँ से एक टिश्यू सैंपल लिया जाए, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कंफर्म करने के लिए क्या वो वाकई कैंसर है या नहीं. और फिर इसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है देखना कि वो किस टाइप का कैंसर है, क्योंकि एक ही जिस्म के हिस्से में कई मुख्तलिफ तरह के कैंसर्स हो सकते हैं. सो नेक्स्ट टेस्ट वो होता है बायोप्सी करके कंफर्म करना कि क्या है. फिर उसके बाद हम कहते हैं कि स्टेजिंग ऑफ द कैंसर हम करते हैं ये जानने के लिए कि कैंसर जो है, हम 2-3 स्कैन्स होते हैं मरीज़ों के ये जानने के लिए कि कैंसर लोकलाइज्ड है, ये कैंसर जो है वो जिस्म के बाकी हिस्सों में फैल गया है. क्योंकि जो इलाज है वो इसी चीज़ पे मुनहसर है कि हमें पता हो कि कैंसर कहाँ पे है, कि आप किस स्टेज पे हैं, अर्ली स्टेज पे हैं या थोड़ा सा देर हो गई उस हिसाब से फिर जो ट्रीटमेंट जो है वो वेरी करती है. तो आजकल डॉक्टर साहब कैंसर के जो हवाले से जो ट्रीटमेंट्स हैं आप क्या समझते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट आई है और कितना लोग जो हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं, कितना अरसा? मेरा ख्याल है ये हर कैंसर का डिफरेंट है, लेकिन जो जनरल परसेप्शन ख़ासतौर पे हमारी कम्युनिटी में एक है ना कि कैंसर डायग्नोसिस इज़ ए काइंड ऑफ ए डेथ वारंट हो, इस तरह की चीज़ ये था किसी ज़माने में, आज से डेकेड्स अगो, लेकिन ओवर द लास्ट 15-20 ईयर्स ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं और इसी तरह से कैंसर जो डायग्नोसिस की टेक्निक है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं. तो अब हमें पता है कि कंपेयरिंग 20 ईयर्स अगो और अब कैंसर का जो क्योर रेट है वो बहुत अच्छा हो गया, सर्वाइवल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है अक्रॉस द बोर्ड, एक तो कैंसर्स के अलावा. राइट, ठीक है. अच्छा नबीला जी, ये एक सवाल है, मैं थोड़ा सा चाहूँगी इन डिटेल आप हमें बताएं कि फॉर एग्जांपल किसी भी पेशेंट को डायग्नोज हो गया है कि वो उनको कैंसर है, ऑब्वियसली दैट विल बी ह्यूज शॉक टू द फैमिली, टू द पर्सन सेल्फ. मैकमिलन टीम जो है वो क्या सपोर्ट और कहाँ तक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है ऐसे शख्स को? एक तो हम इमोशनल सपोर्ट कर सकते हैं. अगर आप आपको किसी चीज़ का पता नहीं है, आप घबरा रहे हैं, ज़ाहिर है जैसे आपने कहा है कि एक बहुत बड़ी बात होती है जब आपको कैंसर डायग्नोसिस होता है. उसके बाद अगर आपको किसी बेनिफिट्स की, वेलफेयर राइट्स की आपको पता नहीं है कि आप क्या क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ये है कि कैंसर इक्वालिटी एक्ट के अंदर आता है, एक डिसेबिलिटी समझी जाती है, तो आप वो बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं. फिर आपको जैसे कि कहें कि डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा कैंसर है, कैसे है, जब अगर आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो डिसेबिलिटी बैच आप ले सकते हैं, जिसे हम ब्लू बैच कहते हैं. उसके लिए ये सब आपको आपके सोशल वर्कर या वेलफेयर राइट्स टीम इन डिटेल बताएगी. पर अगर आप हमारी सर्विस के पास आएंगे ना तो हम आपको साइन पोस्ट कर देंगे कि आपको क्या चाहिए. और जैसे आपको घर के कामों के लिए किसी की ज़रूरत हो, आपको शॉपिंग के लिए या घर की सफाई के लिए, गार्डनिंग के लिए कुछ मदद की ज़रूरत हो तो ये भी हम प्रोवाइड करते हैं. ऑल्सो मैकमिलन एक ग्रांट भी देती है, जैसे कि और फिर अगर आपके फ़र्ज़ करें आपके बाल गिर जाते हैं और NHS तो आपको एक वाउचर देती है, और अगर वो आपकी विग उससे ज़्यादा महंगी हो तो आप उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. और अगर आप ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस आपको हर रोज़ हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसमें आपकी मदद कर सकते हैं. तो काफ़ी सपोर्ट आपको मिल सकती है. और सबसे बड़ी बात है आपको दूसरे लोगों से इन टच कर सकते हैं जो वैसे कैंसर से गुजर रहे हों. And you can share your feelings. You can share your feelings and it's quite important कि आप किसी से बात करें. हमारे लोगों का ये होता है और बहुत से लोगों का ये होता है कि हम कहते हैं कि किसी को पता ना चले. बिल्कुल कि हम तक ही रहे, जी हाँ. ये भी अच्छी बात है. लेकिन
اس میں جو انڈیویجول ہے اس میں کتنے % لوگ آپ کو ملے ہیں یا ملتے ہیں جن کے اندر ول پاور بھی ہوتی ہے, جو کہتے ہیں کوئی نہیں ہم اس کو فائٹ کریں گے, اور کتنے % لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی بس چھوڑ دیتے ہیں ہمت حوصلہ؟ پرسنٹیج کا تو پتہ نہیں ہے, پر کافی لوگ دونوں طرف سے ہوتے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں کینسر کا ڈائگنوسس ہے, ہم اپنی ول پاور سے اور ہم نے اس کو جیتنے نہیں دینا, ایک ول جسے ہم کہتے ہیں. اور کئی ہوتے ہیں جو کوپ نہیں کر سکتے, ان کو پتہ چلتا ہے ان کو کینسر ہے تو وہ ایموشنلی اس کو اڈیپٹ نہیں کر سکتے, اس کو قبول نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہ بیماری لگی ہے. سو میں نے اس لیے یہ پوچھا ہے تاکہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ جب آپ بہادری سے کسی کو ایک فائٹ کرتے ہیں, جی ہاں, اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے. جب آپ دل حوصلہ ہار جاتے ہیں تو اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے. آپ نے اپنے ایکسپیرینس میں کیا دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو بہادر ہوتے ہیں یا جو اس کو فائٹ کرتے ہیں ان کا سروائیول ریٹ زیادہ ہے, یا جو حوصلہ ہار جاتے ہیں ان کا؟ اچھا, ہاں میرا خیال ہے یہ بہت اچھا کوشچن ہے. جہاں تک میرا اپنا ایکسپیرینس ہے نا ہاسپٹل کے اندر, جیسے ہم جانتے ہیں کہ کینسر اٹ سیلف ایک شوق ہے, اور میں نے کہا کہ کینسر کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے, کیونکہ کینسر کی ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ٹف ہوتی ہے. اور ہم نے جو اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ جو پیشنٹس جن کا پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, جو ٹیک اٹ ایز اے چیلنج اس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو, تو وہ ٹریٹمنٹ پروسیس کے تھرو جو ہے نا بڑی اسموتھلی وہ گزر جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کمپلیکیشن ریٹس ریلیٹیولی کم ہوتے ہیں, جو سائیکولوجیکل ایشوز لائک ڈپریشن اور اس طرح کے ایشوز کم ہوتے ہیں, اور الٹیمیٹلی وہ پیشنٹ جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں کمپلیٹ ٹریٹمنٹ کمپلیٹ کرنا. ان ٹرمز آف سروائیول میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ڈیٹا موجود ہے آؤٹ کہ جس سے آپ کہہ سکیں کہ سروائیول پہ افیکٹ ہوگا, لیکن سرٹنلی ان ٹرمز آف کہ وہ کوپ کس طرح سے کرتے ہیں ڈائگنوسس کے ساتھ اور ٹریٹمنٹ کے ساتھ, دیٹ از سرٹنلی اس میں فرق ہے. لیکن یہ وہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جتنا حوصلہ رکھیں گے اور جتنا بہادری سے اس پیریڈ سے گزریں گے اور اپنی لائف جینے کی خواہش رکھیں گے تو ان کی کامیابی ذرا اس کے چانسز زیادہ ہوں گے. جیسے کہ آپ بالکل ہی پہلے سے آپ نے حوصلہ ہار دیا تو ظاہر آپ نے کیا جنگ لڑنی ہے, پھر تو آپ پہلے سے فیصلہ اپنے خلاف دے چکے ہیں. تھوڑا سا ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے اب کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ سروائیکل کینسر ہے یا باؤل کینسر ہے یا بریسٹ کینسر ہے, اور خاص طور پر بلکہ بریک سے پہلے ہم بات بھی کرتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں بات کر شرم اور لحاظ کی وجہ سے اس پہ بات نہیں کرتے, تو یہ جو بریسٹ کینسر ہوتا ہے یا سروائیکل کینسر ہے, اس سے اگر ہم بچنا چاہیں ہماری خواتین, تو کیا اس کو کتنا جلدی ایڈریس کرنا چاہیے اور کتنا ضروری ہے؟ یہ پہلے کالر میں لے لوں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. ایک بریک کا وقت ہے جی, اذان عشاء کا وقت ہے, اور اس بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning Group. سینے میں درد ہونا, بریتھ لیسنس, اس طرح کے سمٹمز ہیں. اسی طرح سے بال کینسر کے حوالے سے جو کہ کافی کامن ہے کہ نارمل آپ کی جو موشن کی ہیبٹ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. اسی طرح سے آپ کو جو ہے بعض اوقات بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. پروسٹیٹ کینسر جو تھوڑی سی ایڈوانسڈ ایج میں ہوتا ہے, اس میں یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے مسائل ہو سکتے ہیں, آپ بار بار رات کو اٹھتے ہیں, دن کو آپ بار بار پیشاب کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ کا اسٹریم جو ہے وہ اب نارمل ہو گیا ہے یا خون آنے لگ پڑا ہے پیشاب کے راستے میں. اسی طرح سے جیسے تھروٹ کے جو کینسر ہیں کہ آپ کو سور تھروٹ رہتا ہے زیادہ عرصے کے لیے, یا منہ میں کوئی السر بن گیا جو ٹھیک نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے اس طرح کے بہت ساری, جیسے میں نے کہا کہ آئی تھنک ڈیفیکلٹ ہے کہ سب کچھ کور کرنا ہے اس تھوڑے سے ٹائم میں, لیکن یہ جو ویب سائٹ میں نے بتائی ہیں یہ بہت یوزفل ہے. اور اگر لوگوں کو ان میں سے کچھ سائن سمٹمس ہیں اور وہ ورڈ ہیں, آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ از کہ ان کو اپنے جی پی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بنانی چاہیے, ان کو جا کے دیکھنا چاہیے, اپنے سمٹمز ایکسپلین کرنی چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیک اٹ. اچھا, اگر ہم ایشین اوریجن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے کینسرز ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ یہاں پہ یورپ کے یو کے کی بات کریں تو یہاں پہ کہتا ہے کہ اسکن کینسر بہت زیادہ ہے یہاں پہ لوگوں کو, بیکاز آف
क्या वो जो टैनिंग सन टैनिंग का या वो होता है उसकी ये उसकी रीज़न होती है या इसकी कुछ और रीज़न है, और ये हमारे जो एशियन रीजन के लोग हैं उसको कैसे उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? आई एम सॉरी, आज के प्रोग्राम में ब्रेक्स बहुत आ रही हैं, लेकिन ये फाइनल ब्रेक का एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो हमारी यूके और यूरोप की जो कम्युनिटी है यहाँ पर स्किन कैंसर्स बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह क्या है ये हम डॉक्टर से पूछेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning Group. This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning Group.
جی ویلکم بیک. آف دا بریک بات ہم کر رہے تھے جی اسکن کینسر کی کہ جو اسکن کینسر ہے وہ یہاں یو کے یورپ میں کہا ہی جاتا ہے کہ کچھ زیادہ ہے, ایشین اوریجن کے لوگوں میں کم ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی سمینا, اس کی جو ایک وجہ وہ ہے نا ہمارا اسکن کلر ہے. ہماری اسکن میں جو ہے جنرلی ایک پگمنٹ ہوتا ہے میلانن, وہ ہمارے اندر موجود ہوتا ہے. وہ کچھ حد تک جو ہے وہ ہمیں سیفٹی پرووائڈ کرتا ہے اسکن کینسر سے. لیکن اسکن کینسر کا مین رسک فیکٹر جو ہے نا وہ سن ایکسپوجر یا ریڈیشن یا اس طرح سے ہے. یہاں پہ بھی اسکن کینسر موجود ہے, لیکن پیپل جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں وہاں پہ اسکن کینسر کی انسیڈنس یہاں سے کہیں زیادہ ہے, کیونکہ وہ سن لائٹ بہت زیادہ ہے, فیئر اسکن ہے, اور اس سے اسکن کینسر زیادہ ڈیولپ ہوتے ہیں, اسپیشلی میلانوما اور اس طرح کے کینسر جو ہیں. لیکن یہاں میں ویورز کے لیے صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی کی اسکن پہ کوئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے, کوئی مول ہے, یا اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے سائز میں, شیپ میں یا کلر میں, تو یہ بہت امپورٹنٹ سائن ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈیولپ ہو رہا ہے, اور ان کو ضرور جو ہے نا ارجنٹلی اپنے جنرل پریکٹس. مول سے مراد تل, کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی اسکن پہ کوئی اسپاٹ ہے جو لانگ ٹرم ہے. بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم رہتے ہیں, کچھ چینج نہیں ہوتے, لیکن اگر آل آف اے سڈن وہ چینج ہونا شروع ہو جائیں, اس کا سائز بڑھنا شروع ہو جائے, اس کا کلر چینج ہو جائے, یا کسی بھی طرح سے وہ چینج کو نوٹس کریں, تو اس کو ضرور رپورٹ کریں اپنے جنرل پریکٹیشنر کو, تو وہ واپسی کے لیے ریفر کریں گے. یعنی سامنے رنگ کا کچھ تو فائدہ ہے. جی ہاں. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ہاں بس یہی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر کسی کو کوئی شک ہے یا وہ کچھ جاننا چاہتے ہیں کینسر کے بارے میں, وہ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو جیسے ہم نے کہا کہ ایک ہماری نیشنل ہیلپ لائن ہے میکمیڈن کی, اور جو ہماری لوکل سروس ہے, اگر میں آپ کو نمبر دے دوں 0161 227 3727, تو آپ کسی سے بھی ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی سوال ہو آپ کا تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہم سے. دیٹس ویری گڈ کہ لوگ جو ہیں ہیلپ لائن. جی ہاں, اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اپنے جسم کی اویئرنیس ہونی چاہیے سائنس اینڈ سمٹمس کی. رائٹ. ڈاکٹر صاحب اب لاسٹ میں آپ, اگر میں آپ کو کہوں کہ اس کو ذرا سمرائز کریں ساری چیز کو, تو کیا کہیں گے آپ کو, لوگوں کو کیا ایڈوائز دیں گے؟ میرا خیال ہے اس میں 2-3 چیزیں میں لاسٹ پہ کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ہم نے لائف اسٹائل ماڈیفکیشن کا ڈسکس کیا ہے. میرا خیال ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ چیز ہے جو ہمارے اپنے اختیار کے اندر موجود ہے, جو ہم کر سکتے ہیں, جیسے اسموکنگ ہے, الکوہول ہے, ڈائٹری چینجز ہے, ویٹ ریڈکشن ہے, ایکسرسائزز ہیں, ٹریٹمنٹ آف انفیکشن اگر کسی کو ہو گئی ہے وائرل یا بیکٹیریل, تو ان پہ ضرور دھیان رکھیں. دوسری چیز ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کینسر جو ہے اگر ان کو ارلی سٹیج پہ ڈائگنوز کر لیا جائے تو کیور ریٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے, اور ٹریٹمنٹ بڑی جو ہے وہ کامیاب ہے. اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں پھر. ایک تو جیسے نبیلہ نے مینشن کیا ہے کہ اسکریننگ پروگرامس ہیں سروائکل کینسر میں, بریسٹ کینسر میں, گال کینسر میں. یہی ایڈوائس دوں گا کہ یہ ان اسکریننگ پروگرام سے فائدہ اٹھائیں, لوگ ان کے اندر جائیں. یہ اسی لیے ہے کہ کینسر کو ارلی سٹیج میں پک اپ کر لیا جائے, اور ٹریٹمنٹ اچھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے سائنز اینڈ سمٹمس ہم نے کچھ ڈسکس کیے ہیں, اگر کسی کو یہ اس طرح کی علامات ہیں اور وہ ورڈ ہیں اس بارے میں, تو ضرور اپنے جنرل پریکٹیشنر کو رپورٹ کریں. یہ جو پان گٹکا کھاتے ہیں ان کا کیا بنتا ہے؟ کیا کھاتے ہیں؟ پان اور گٹکے وغیرہ کھاتے ہیں. ویسے میں نے یو کے میں آ کے گٹکے کا نام سنا ہے, پاکستان میں نہیں سنا تھا, لیکن یہ ہاں یہ جو ہے نا یہ ایک رسک فیکٹر ہے ماؤتھ کینسر کے لیے, تو اس کو بھی ہمیں ذرا لوگوں کو جب پتہ چل جائے تو آئی تھنک اس کو اسٹاپ کرنا چاہیے. یہ جو بیٹل نٹ ہے کافی ڈینجرس ہے. یہ آپ کا وہی ماؤتھ کینسر, اورل کینسرز کا, وہی ہے نا پان میں جو بیٹل نٹ ہوتا ہے, دیٹ از جو بہت آپ کو, اور چونا وغیرہ بھی لوگ ڈال دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, وہ ہر وقت آپ کھاتے رہتے ہیں تو اس کا افیکٹ اثر تو کچھ ہوتا ہے نا. آئی تھنک ان کا بالکل اثر ہوتا ہے. اور ماؤتھ کے کینسر میں یہ 2-3 چیزیں ہیں. ہماری کمیونٹی میں یہ جو پان اور یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں, پلس اسموکنگ اور الکوہول, ان کا بہت زیادہ رول ہے. اور ریسنٹلی ہمیں پتہ چلا ہے کہ کچھ انفیکشنز بھی ایسے ہیں جو تھروٹ کینسر کاز کرتی. بہرحال تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. نبیل آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے پروگرام میں, اور بڑا اچھا لگا, بہت انفارمیشن ملی, مجھے بھی ملی اور دیکھنے والوں کو بھی ڈیفینیٹلی ملی ہوگی. سو تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. سگریٹ, ڈرنکنگ ہیبٹس, یہ پان گٹکا, یہ جو ہمارے لوگ کھاتے ہیں, سپاریاں طرح طرح کی ملتی ہیں, اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا اپنے پاکٹس میں رکھی ہوتی ہیں, سپاریاں نکال کے کھا لیتے ہیں, اس میں جو بیٹل نٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو ان میں ڈالی ہوتی ہے فار اے ٹیسٹ. اور جب بھی کسی چیز کی آپ کو ایڈکشن ہو جائے تو آپ سمجھیں گے یہ خطرناک ہے. ان عادتوں کو بالکل اپنی زندگی سے, ان ہیبٹس سے بالکل نکال دیں, ان ہیبٹس کو, تو انشاءاللہ آپ جو ہیں وہ ایک بڑی صحت مند زندگی گزاریں گے. یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.